بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اپنے چچا ابو طالب کے گھر ہی میں رہ رہے تھے، مگر آپ اپنا خرچ ابو طالب پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ آپ نے قریشی تاجر صائب بن ابی صائب کی تجارت میں شرکت فرما رکھی تھی۔ ابو طالب بہت زیادہ مفلس اور غریب آدمی تھے۔ ان کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اور زیادہ تنگی سے گزر ہوتا تھا۔ ایک روز وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھتیجے تم جانتے ہو کہ میں بہت غریب آدمی ہوں اور آج کل بہت سخت وقت گزر رہا ہے۔ ہمارے پاس نہ تو مال ہے جس سے کچھ وقت کاٹ سکے اور نہ کوئی تجارت ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ تمہاری قوم کا ایک تجارتی قافلہ شام جا رہا ہے۔ ختیجہ بن خویلد تمہاری قوم کے لوگوں کو اپنا مال دے کر بھیج رہی ہے۔ وہ لوگ اس کا مال فروخت کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ اگر تم بھی جانا چاہو گے تو وہ دوسروں سے پہلے تمہیں بھیجنے پر راضی ہو جائے گی، اس لیے کہ تمہاری نیکی اور سچائی کی شہرت اس نے بھی سن رکھی ہے۔ میں تمہیں یہودیوں کے ڈر سے شام نہیں بھیجنا چاہتا تھا، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ حضور چچا کی اس خواہش پر راضی ہو گئے، مگر آپ نے فرمایا شاید وہ خود مجھے اس معاملے میں بلائیں۔ اس کے بعد ابو طالب چلے گئے۔ ختیجہ بن خویلد مکے کی ایک بہت مالدار اور نہ شریف خاتون تھی۔ یہ بیوہ تھی۔ انہوں نے 2 شادیاں کی، مگر دونوں شوہر انتقال کر گئے اور ان کی تمام دولت ختیجہ بن خویلد کو مل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی اور اپنی تجارت اور دولت کے انتظام میں لگ گئی۔ یہ مکے کے بہت اونچے خاندان کی عورت تھی اور اس قدر پاک باز اور نیک تھی کہ لوگ ان کو طاہرہ پاک باز کے لقب سے پکارتے تھے۔ ختیجہ بن خویلد مالداری اور نیکی کے ساتھ نہایت خوبصورت اور ذہین بھی تھی۔ ان ساری خوبیوں کی وجہ سے مکے کے تمام بڑے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کریں، چنانچہ وہ لوگ رشتے بھیجتے تھے، مگر ختیجہ طاہر انکار کر دیتی تھی، اس لیے کہ اب انہوں نے شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اپنی تجارت اور کاروبار کا انتظام خود ہی کرتی تھی۔ ختیجہ طاہرہ ہر سال کچھ لوگوں کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام وغیرہ بھیجا کرتی تھی۔ وہ لوگ جو کچھ نفع کما کر لاتے، ختیجہ طاہرہ اس میں سے طے شدہ حصہ ان کو دے دیتی تھی۔ اس سال بھی وہ اپنا مال دے کر لوگوں کو شام بھیج رہی تھی۔ جب یہ بات ابو طالب کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضور سے آ کر کہا، آپ بھی ختیجہ کا مال لے کر چلے جائیے اور نفع اٹھائیے۔ حضور اس پر تیار ہو گئے اور یہ فرمائے کہ اگر ختیجہ نے مجھے بھیجنے کے لیے بلایا تو میں ان سے مل لوں گا۔ یہ بات کسی نے ختیجہ طاہرہ سے جا کر کہہ دی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے امین کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ ختیجہ فوراً تیار ہو گئی، اس لیے کہ آج کل مکے کا ہر بچہ بڑا حضور کی نیکی اور سچائی کی گن گاتا تھا۔ اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب کوئی بھی شخص آپ کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ آپ کی سچائی امانت داری کی وجہ سے آپ کا نام ہی امین پڑ گیا تھا۔ حضرت ختیجہ نے فوراً حضور کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیکی کی شہرت سنی ہے، اس لیے میں آپ کو اپنا تجارتی مال دے کر بھیجنا چاہتی ہوں اور جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اسے دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور جا کر ابو طالب کو یہ بات بتائی۔ ابو طالب نے کہا، اس رزق کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظام فرمایا ہے۔ قافلے کے چلنے کا وقت آیا تو ختیجہ طاہرہ نے اپنے غلام مسیرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور اس سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں خلاف ورزی مت کرنا بلکہ ان کی رائے پر چلنا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ کے سب چچا آپ کو رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک آئے۔ انہوں نے قافلے والوں کو خاص تاکید کی کہ وہ سب حضور کی حفاظت کا پورا خیال رکھیں۔ اس کے بعد یہ مبارک قافلہ روانہ ہوا۔ پہلے کی طرح اس دفعہ بھی آپ پر ایک بدلی نے سایہ کر لیا۔
تاکہ آپ دھوپ کی سختی سے محفوظ رہیں۔ قافلہ مکے سے روانہ ہو کر کئی جگہ ٹھہرتا ہوا ایک روز شام میں داخل ہو گیا اور وہاں بصرہ کے بازار میں جا کر ٹھہرا۔ وہیں قریب میں ایک درخت تھا۔ حضور آرام فرمانے کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس جگہ قافلہ ٹھہرا تھا، وہاں سے قریب ہی ایک بہت بڑا گرجا تھا جس میں ایک بوڑھا راہب رہتا تھا۔ راہب کا نام نستور تھا۔ جب راہب کو معلوم ہوا کہ سامنے ایک قافلہ کا ٹھہرا ہے تو وہ باہر نکل کر آیا اور سیدھا یسرا غلام کے پاس گیا۔ یسرا پہلے بھی کئی دفعہ یہاں آ چکے تھے، اس لیے وہ اور راہب کے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ نستور نے حضور کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تھا، اس لیے اس نے حیرت کے ساتھ یسرا سے پوچھا، یسرا یہ سامنے درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ یسرا نے کہا، اہل حرم میں کے ایک قریشی نوجوان ہے۔ نستور نے جواب دیا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی نہیں بیٹھا۔ پھر راہب نے یسرا کو کچھ نشانیاں بتائی اور پوچھا کہ یہ علامتیں اس نوجوان میں پائی جاتی ہے یا نہیں؟ یسرا نے اقرار کیا کہ ہاں یہ نشانیں ان میں موجود ہیں۔ نستور راہب کو یہ سن کر یقین ہو گیا اور انہوں نے کہا، یہ وہی ہیں، یہی پیغمبر آخر الزماں ہے، کاش میں ان کے ظہور کا زمانہ پاؤں۔ اس کے بعد نستور راہب نے حضور کے پاس آ کر مہر نبوت دیکھی اور گواہی دی، آپ وہی نبی ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے۔ یسرا ان باتوں کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ادھر بصرہ کے بازار میں حضور نے جس طرح مال کا لین دین کیا اور تاجروں سے معاملات فرمائے، وہ ایسے تھے جیسے بہت زیادہ تجربے کار آدمی کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس سفر میں جس قدر نفع حاصل ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ یسرا نے حضور سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 40 سال سے خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں مگر ہم کبھی اتنا نفع نہیں حاصل کر سکے جتنا آپ کے ذریعے سے ہوا۔ یسرا نے آپ کی دیانتداری اور خوش اخلاقی دیکھتے تھے اور ادھر نستور راہب کی باتیں یاد کرتے تھے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کے دل میں آپ کی بہت محبت اور عزت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ اب ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ خود حضور کے ہی غلام ہو۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔